اس میں روزانہ کی بنیاد پہ ہم لوگ 150 اسکرینڈ بلڈ پروڈکٹس ڈسپیچ کرتے ہیں فری آف کاسٹ ٹو آر پیشنٹس. پرووائڈ دا بیسک ہیلتھ کیئر نیڈس آف دا پیشنٹس فری آف کاسٹ ٹو دیم, جو کہ ان کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہو. ایئرلی بیسس پہ آپ کے پاس اراؤنڈ دیر آر لائک 10 million people who are born with thalassemia minor. Pakistan 5,000 children are born every year with thalassemia major. Yearly basis pe our annual budget is 15 crore. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میرے پاس جو گیسٹ موجود ہیں, یہ ان سے بات کرنا, ان سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے ڈاؤ میڈیکل کالج سے ہیں اور پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن, ٹھیک ہے, PWA کی طرف سے لوگ آئے ہیں, ان کے نمائندے ہیں, اور یہ کیا بات کرنے آئے ہیں, کیوں اتنا ضروری ہے ان سے بات کرنا, اس گفتگو میں آپ کو پتہ چلے گا. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ بہترین. روحان ہے آپ کا نام جی, اور آپ کا نام ہے نوال. Yes, نوال. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کیا کر رہی ہیں آج کل؟ آج کل obviously we are having our university, so that's what's going on in Ramadan, and we are also volunteers at Patients Welfare Association. تو کون سا ایئر چل رہا ہے آپ کا؟ میرا بھی 3rd ایئر چل رہا ہے, اسٹارٹ ہوا ہے ابھی 3rd ایئر. سو جسٹ وارڈ روٹیشنز اینڈ ادر اسٹف along with my voluntary work, تو یہ سارے چل رہے ہیں ساتھ میں. ابھی اسی 3rd ایئر میں ہیں؟ نہیں, آئی ایم فرام 4th ایئر, تو میرا بھی یہی ہوتا ہے. آئی ہیو کلاسز, روٹیشنز, دین ریسرچ ورک اینڈ ڈیفینیٹلی دا والنٹیئر اینڈ آرگنائزیشنل ورک ایز ویل. کب ختم ہوگا یہ MBBS؟ اس کو مینلی تو 5 سال لگتے ہیں, پھر اس کے بعد دیر از 1 year of house job and it continues, you continue study جب تک آپ سے ہو سکتا ہے. سو you can not stop studying anytime soon, مطلب آپ کو پڑھنا ہی ہوتا ہے اپنی پوری لائف. تو مینلی تو 5 years, then house job and then you are a doctor. کیوں بننا ڈاکٹر؟ I feel like it's the most noble profession in which you can, serve humanity in a very nice way. مطلب آپ بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں ٹو پیپل, اور آپ لوگوں کی جان بچا رہے ہوتے ہیں. یہ کہا تو جاتا ہے, لیکن کیا یہ سچ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی لیے جاتا ہے؟ کچھ تو پریشر کی وجہ سے بھی جاتا ہے نا, فیملی کے بہت سارے ہوتے ہیں, یا تو پھر وہ بھی ہوتا ہے پرمپرا. ایگزیکٹلی, میرا باپ بھی تھا, میری ماں بھی تھی, میرے دادا بھی تھے, دادی بھی تھی, تو ہم بھی ڈاکٹر بنیں گے. صحیح, ایک وہ بھی ہے. ہاں ایسا ہے, لیکن آئی ایم دا فرسٹ ڈاکٹر ان مائی فیملی. سو میرا تو ٹریڈیشن والا بھی سین نہیں ہے, اور میرے فادر کا بھی وہ تھا کہ یو شوڈ بی اے ڈاکٹر, از دا موسٹ نوبل پروفیشن. اور یہ کہ دیر آر اونلی فیو پروفیشن ان دس ورلڈ جن کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے, اور جن کو آپ کرتے ہیں تو اٹس لائک عبادت کرنا. سو میں نے میڈیسن اسی لیے لی کہ اٹس لائک عبادت کرنا, اور ساتھ میں رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور مستقل ثواب بھی ملتا رہتا ہے, لوگوں کی مدد ویسے پرمپرا کو فالو کرنا بھی اچھی بات ہے میری نظر میں. تو بالکل اٹ از, لیکن میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی فرسٹ ڈاکٹر ہوں ان مائی فیملی, تو آئی ہیڈ آل دی چوائس کہ میں کون سا کریئر چوز کرتی ہوں. بٹ اٹ ہیز بین سنس اسکول کہ میں چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. کیوں؟ کیونکہ آئی ہیو سین کہ ہاؤ پیپل آر سو ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز دس پروفیشن جب وہ آتے ہیں, اور آپ کتنا کلوز ہوتے ہیں ٹو ہیومینٹی, اور آپ کے پاس بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہوتی ہیں, ناٹ جسٹ بائی بینگ ان دا کلینک, لیکن اس کے علاوہ بھی کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں, لوگوں سے ملیں, ان کی جان بچائیں. اینڈ آئی فیل لائک کہ ایک انسان کی جان بچانا از پوری ہیومینٹی کی جان بچانا. سو دیٹس وائی آئی ریئلی تھنک کہ دس واز دا موسٹ اپروپریٹ فیلڈ فار می ٹو بی ان. تو ڈائریکشن کلیئر ہے تم دونوں کی؟ جی الحمدللہ, یہی کرنا ہے الحمدللہ. اور اسپیشلائزیشن کہتے ہیں اس کو, وہ کس میں؟ ایز فار ان ریزیڈنسی وی ریئلی لک فار کہ ہمارے جو کلینکل ایئرز ہوتے ہیں اس میں ہمارا انٹرسٹ ان چیزوں میں زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. ریزیڈنسی کہلاتی ہے آفٹر MBBS اینڈ ہاؤس جاب وی ہیو ریزیڈنسی, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میڈیسن میں کریں, سرجری میں کریں, تو دیٹس ہاؤ یو گو فار. کلیئر نہیں ہوں آپ کا پرسنل پریفرنس ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے, بٹ آئی ایم مور انکلائنڈ ٹوورڈ دی سرجری پارٹ. Same goes for me, yeah. انشاء اللہ تعالیٰ not cardio, I probably will go towards general surgery, یا پھر let's see about, ابھی تو تھوڑا ایک نیورو. That I'm interested in. Neuro is it's a very hard field, yeah, but it's so good, it's so important. Yeah. Yes, کتنا مشکل ہے یار, کتنا زیادہ مشکل ہے. پاسبل تو ہے, بالکل پاسبل تو ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ امپاسبل ہے, لیکن آئی تھنک مشکل بے انتہا ہے, کیونکہ برین سرجری کرنا, ہارٹ سرجری کرنا, اور پھر اس کے علاوہ 10,000 نام یاد رکھنا, ایٹ لیسٹ 10,000 نام ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نام یاد کرنا, زبردست. چلو آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں, ذرا PWA کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اس کا بیک گراؤنڈ اسٹوری بتائیں کہ یہ ہے کیا بھائی.
PWA? So Patients Welfare Association. जी, सो पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑल्सो नोन एज PWA जो है एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1979 में डाउ के ही 3 तालिब इल्मों ने बनाई थी. इसकी एक ख़ासियत ये है कि इसके टोटली जितना भी मैनेजमेंट है और जितने वॉलंटियर्स हैं दे ऑल कंप्राइज ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स. सो ये रन भी इधर ही करती है, सिविल हॉस्पिटल में बेस्ड है. यहाँ पे हमारी फैसिलिटी है जिसमें हम लोग करंटली हमारा मेन और एक एम और विजन होता है ना, तो वो ये है कि टू प्रोवाइड द बेसिक हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू देम, जो कि उनके लिए ईजिली एक्सेसिबल हो. तो ये हमारा एम है और ये एक इंट्रोडक्शन था. And Patients Welfare Association is, as he mentioned, कि is solely run by the students. तो ये actually है भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी non-political, non-governmental student run organization that is solely run by us students of the Dow Medical College. तो and we are doing it since past 44 years. Bloody hell. So that's a Only long students. time. Yes, just Exactly. student run organization it is. 1979 में बनी थी. Sorry, ऑन एवरेज कितने स्टूडेंट्स होते होंगे चलाने के लिए एक वक्त में? सो वी हैव लाइक क्या कहते हैं, एक तो हमारी जो प्रॉपर टीम होती है जो आपकी कोर काउंसिल होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. फिर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, डिपार्टमेंटल डायरेक्टर्स होते हैं आपके, वेदर इट्स अबाउट आर डिफरेंट जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, दैट डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट. तो उसके अलावा फिर देन वी हैव जनरल वॉलंटियर्स पूल, जिसमें हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं एनी वन कैन वॉलंटियर. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द स्टूडेंट्स या ऐसा कुछ भी फिल नहीं करवाते. इंटरव्यूज वगैरह. हाँ, सो एनी वन who is willing to come and give their time voluntarily to this organization, they're most तो उसको डॉक्यूमेंट तो करना पड़ता होगा ना, मतलब रिकॉर्ड रखने के लिए. Yes, we Documenting do it, but it's like कि we don't take interviews just for कि आप कह रहे हैं कि आप ज़्यादा लंबी नहीं करते हो उसमें ना, ज़्यादा तकलीफ नहीं देते. या लाइक स्टूडेंट्स को चैलेंज नहीं देते कि यार आपको आना मुश्किल है. स्टूडेंट्स के लिए लाइक बीइंग इन PWA इज लाइक कि आपने डाउ मेडिकल कॉलेज में आ गए, यू आर अ पार्ट ऑफ PWA. तो अब आपकी मर्जी, अब जब भी आएँ और हमारी मदद कर करें या ना करें वो आपकी मर्जी, आपके अपने उस पर डिपेंड करता है. लेकिन इसीलिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर फोर्स काफ़ी बड़ी है. हर बैच से कई बच्चे आते हैं हमारे पास. आई कैन नॉट काउंट इट, बट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30-40 तो हर बैच से ही हो जाते हैं. Yes, so considering 5 batches, it's more than 200 exactly. मतलब ये कि पिछले 44 years 44 साल से 200 बच्चा कंटिन्यूसली जो है वो लगा हुआ है इसके. Exactly. Wow, this is amazing. And that is the only reason कि हमारा alumni pool and everything throughout the world is there. इसका एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब को भी जाता है. डॉक्टर अब्दुल बारी को जाता है. उन्होंने हमारा ब्लड बैंक फाउंड किया था. इसके अलावा बाकी हमारे 3 जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनको भी जाता है क्रेडिट. ज़बरदस्त यार. So as he mentioned, हमारे पास this organization was founded in 1979 by 3 students of Dow Medical College, Dr. Abdur Rahman, Dr. Inayat Hussain and Dr. Iqbal Noor Muhammad, who were basically just the normal 3 students as every one of us is. लेकिन ये था कि उन्होंने देखा कि there were a lot of things जो patients को नहीं मिल रही हैं. There are some needs that were needed to be catered. तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो इस तरीके से किया था कि उस वक्त पेशेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे डिफरेंट मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग. तो वी स्टार्टेड अप विद अ ड्रग बैंक एंड अ ड्रग कैबिनेट, जिसके थ्रू जो पेशेंट्स दोज पेशेंट्स हु वर इन नीड हम उनको फ्री मेडिसिन्स प्रोवाइड करते थे. एंड इट वाज लाइक कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और जितनी भी डोनेशंस थी वो स्टूडेंट्स के थ्रू कलेक्ट करते थे लोगों से, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. इसी तरीके से हम ऐसे कंटिन्यू करते रहे. लाइक स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही ड्रग कैबिनेट से स्टार्ट किया था, बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पेशेंट, तो जैसे जैसे जो नीड होती गई तो हमने अपनी सर्विसेज को उस तरीके से मॉडिफाई किया. और अभी करंटली हम लोग ब्लड बैंक भी रन कर रहे हैं और हम एक थैलेसीमिया सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिनकी फर्दर डिस्कशन अभी होती है आगे डिपार्टमेंटल डिस्कशन में. मुझे ब्लड बैंक के बारे में बताओ. सही है. तो ब्लड बैंक में हमारे पास रोज़ाना की ब्लड बैंक हमारा फाउंड हुआ था 1982 में. डॉक्टर अब्दुल बारी ने फाउंड किया था और तब से ये अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली. और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोग 150 स्क्रीन्ड ब्लड प्रोडक्ट्स डिस्पैच करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू आवर पेशेंट्स. सबसे अच्छी बात PWA की ये है कि ऑल द सर्विसेज वी प्रोवाइड हियर आर फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज़ नो कैश काउंटर इन PWA, सो यू कैन नॉट परचेज एनीथिंग फ्रॉम देयर. So all you can get from there is if you need something you can have it. तो ऐसे ही ब्लड प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो 150 रोज़ाना की बुनियाद पे हम डिस्पैच करते हैं.
اور 150 بلڈ پروڈکٹس یا ایگزیکٹلی بلڈ بیگس, اور یہ ڈفرینٹ اسٹیپس کے تھرو گزرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لارجسٹ سنگل آؤٹ لیٹ بلڈ بینک ہے پورے پاکستان کا. I mean, you're saying that this is the biggest blood bank of Pakistan. بگیسٹ سنگل آؤٹ لیٹ بلڈ بینک آف پاکستان. مطلب ہمارا ایک آؤٹ لیٹ سنگل ہے, اینڈ فرام اٹ وی آر پرووائڈنگ دا موسٹ اماؤنٹ آف بلڈ بیگس ڈیلی بیسس پہ. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے. سو اب یہ بلڈ جو ہے اسکرین ہوا ہوتا ہے WHO کی گائیڈ لائن کے مطابق, اور یہ ڈفرینٹ اسٹیپس کے تھرو گزرتا ہے. ہر بلڈ بیگ کئی اسٹیپس کے تھرو گزرتا ہے پریپیئر ہونے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بلڈ لیا اور اس کو جو ہے ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہوتا, نہیں, کافی اسٹیپس ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسٹیپس ایسے اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ آتا ہے بلڈ بلیڈ کرتا ہے, اس کو فلیباٹمی کہتے ہیں, اور وہ بلیڈ کرنے کے بعد وہ بلڈ بیگ جاتا ہے اسکرین ہونے کے لیے. اسکرین وہ 5 پیرامیٹرس پہ کرتا ہے, HIV, سفلس, ہیپیٹائٹس B, ہیپیٹائٹس C اور ملیریا. اس کے اندر یہ وائرسز تو نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اگر کچھ بھی ہو ایسا تو اس کو فوراً وہیں سے ڈسکارڈ کیا جاتا ہے. اف اٹس کلیئر آف آل دا پیتھوجنس, تو اس کو آگے جاتا ہے اور فریکشنیشن کی طرف. فریکشنیشن میں یہ ہوتا ہے وی ڈیوائڈ دا بلڈ انٹو 3 کمپوننٹس. سو اس سے یہ بھی ایک آئیڈیا رہتا ہے کہ ڈونیٹنگ 1 پنٹ آف بلڈ آپ ایکچولی 1 لائف نہیں 3 لائف سیو کریں, بیکاز وہ تینوں کمپوننٹس 3 ڈفرینٹ پیشنٹس کو لگتے ہیں, اور تینوں کمپوننٹس کا نام ہے لائک PCV ہمارے پاس پیک سیل والیوم ہوتا ہے, جس کے اندر ہمارے پاس سارے بلڈ سیلز ہوتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس فریش فروزن پلازما ہوتا ہے جو کہ برنس پیشنٹ کو یوزلی لگتا ہے, اور تھرڈ ہمارے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں جو کلاٹنگ ڈس آرڈر والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ تینوں پروڈکٹس بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا کراس اس کی طرف جاتا ہے گروپنگ کی طرف. وہاں پہ بلڈ بیگ کا گروپ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یار یہ بلڈ بیگ جو ہے یہ پازیٹیو کا ہے, یہ B پازیٹیو کا ہے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس کو اسٹور کرنا. اب اس کو اسٹور کر لیا, اب کبھی بھی کوئی پیشنٹ آیا نا یہ کہہ کے کہ یار مجھے اس بلڈ گروپ کا بیگ چاہیے, تو وہ آئے گا, اور اس کو ہم اندر سے وہ گروپ نکالیں گے, پیشنٹ کا ہم بلڈ لیں گے اور اس کا کراس میچ اپلائی کریں گے, پرفارم کریں گے. اگر کراس میچ کمپیٹیبل ہوا وہ بیگ ہم اپنے پیشنٹ کو دے دیں گے. اینڈ دیٹ واز دا اسٹیپس جس کے تھرو پورا بلڈ بیگ جو ہے گزر کے آتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لائک بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں نے کام کیا, امپلائیز ہوتے ہیں ہمارے سارے کام کے لیے. وی ہیو اے گڈ ایک اچھے کافی سارے امپلائیز ہیں ہمارے پاس. اور تو ان سب میں جتنا خرچہ آتا ہے نا ایک بلڈ بیگ پہ, دیٹ کاسٹ اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی 1900 to 2000 تک ایک بیگ پہ لگ جاتا ہے. اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ کتنے دے رہے ہیں 150 بلڈ بیگس, اور سب کچھ کیا کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. اینڈ دس ہول تھنگ جو بھی ہمارے جتنے بھی پروسیجرز ہوتے ہیں بیہائنڈ دس از اے ویری ہیوج ٹیم دیٹ انکلوڈز آر اسٹاف, آر ٹیکنیشینز, آر نرسز اینڈ ڈاکٹرز. اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں, جو بھی بلڈ بیگس ڈسپیچ ہو رہے ہیں, یہ تو سارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, یہ تو پراپر اسٹاف ہوتا ہوگا, یہ ہائرڈ امپلائیز ہوتے ہیں ہمارے, کیونکہ یہ تو پروفیشنلی کر سکتے ہیں, بچے تو نہیں کر سکتے. اینڈ دس ہول از ڈن انڈر دی سپرویژن آف اے کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ. Yes, so that everything is ensured کہ سب کچھ up to the mark ہے, سب چیزیں according to guidelines. ہیموگلوبن سے نکلا ہے probably, اور وہ شاید ہیم کا مطلب ایکچولی تو آئرن ہوتا ہے, اینڈ آئرن از اے گریٹ کمپوننٹ آف بلڈ. تو اس لیے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو بلڈ اسٹڈی کرتے ہیں, جو بلڈ میں اسپیشلائز کیے ہوتے ہیں, ان کو ہم ہیماٹولوجسٹ کہتے ہیں. 3.7 GPA والی ہو نا, 4 GPA probably. سب کی 4 آتی ہے ڈاؤن. بلڈی یار, مجھے ایک بات بتائیں آپ, بلڈ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بالکل بھی کلچر نہیں ہے. فار ایگزامپل میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اگر مجھے آپ کہو کہ یار بلڈ ابھی میں آ رہی ہوں اور بلڈ چاہیے آپ کا نا, ٹھیک ہے, سو میں نے تو یہ سنا ہے, مطلب سنا ہوتا ہے نا ہم لوگوں نے, اور پھر ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ ہیلتھ. تو ہیلتھ کے بارے میں آپ جب کوئی چیز خطرناک سنتے ہو تو اس سے ڈر جاتے ہیں. سو ڈر یہ ہے کہ اگر میرا خون نکالا جائے گا, اور مجھے کسی نے بتایا تھا یہ, اور میں نے شاید یقین بھی کر لیا, اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں کہ وہ خون نکالا جائے گا اگر میرا, سو وہ آئی تھنک 500 ml نکلتا ہے, 500 ml نکلتا ہے, 450 500 ml کیا مطلب اس سے زیادہ نہیں نکلتا, اتنا نکلتا ہے میکسیمم. تو اس کے بعد میں بے ہوش ہو جاؤں گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, پاسبلی نہیں, یہ myth ہے. It's a myth. It definitely is a myth that really needs to be busted. ٹھیک ہے, کیونکہ blood donation is never harmful for you. It's actually beneficial for you. ہاں ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے سیلز ہوتے ہیں جو ریموو ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی بیٹر پروڈکشن ہوتی ہے آف یور ریڈ بلڈ سیلس, اور آپ کا جو خون ہے آپ کی پوری باڈی میں وہ ریپلینش ہو جاتا ہے اوور دا نیکسٹ 3 months. اور کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ظاہر ہے ہماری باڈی ہے, رینیو کرتی رہتی ہے آبویسلی, تو جب آپ کا بلڈ نکالا جائے گا, ڈونیٹ ہوگا, اس کے بعد آپ کی باڈی نئے سیلس بناتی ہے, وچ از ریئلی گڈ فار یور باڈی اینڈ یور ہیلتھ, کیونکہ آپ کی چیز ریپلینش ہو رہی ہے, ایک نئے سیلس بن رہے ہیں آپ کی باڈی میں, اینڈ یو آر کمپلیٹلی فائن اینڈ ہیلدی اف یو ڈونیٹ اٹ, یو ڈونٹ گیٹ ڈی ہائیڈریٹڈ. اور اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈونیٹ کرنے جائیں بلڈ, میک شیور دیٹ یو آر ویل ہائیڈریٹڈ. اس کے بعد پانی پینا ہے,
پہلے بھی بات پہلے بھی پی ہیں, بعد میں بھی پی ہیں. ایک اور مت یہ ہے کہ لائک ہمارے پاس بلڈ ہی اتنا نہیں ہے کہ ہم نے دے دیا تو کیا ہوگا. سو ایوریج ہیومن باڈی کے پاس 6 لیٹر کا بلڈ ہوتا ہے, 5 to 6 لیٹر. تو اس میں سے اگر ½ لیٹر چلے جائے تو اٹس ناٹ سچ اے بگ تھنگ. سو وہ جانے کے بعد کچھ فرق نہیں پڑتا. اور سال میں کتنی بار دیا جا سکتا ہے, مطلب کتنے مہینوں کے بعد؟ 56 ڈیز بعد دے سکتے ہیں دوبارہ بلڈ. ہر 56 ڈیز بعد دوبارہ بلڈ 56 ڈیز بعد اکارڈنگ ٹو WHO کی گائیڈ لائنس جو ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں. 56 ڈیز بعد دوبارہ ڈونیٹ کرنا مطلب ہر 2 مہینے بعد جا سکتا ہوں. ہر 2 مہینے بعد. اور میں نے کتنی باری اپرچونیٹی ضائع کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو, کہ سال میں 6 مرتبہ خون دے سکتا ہوں. از اٹ پاسبل کہ آپ, میں فار ایگزامپل یہاں کہیں آفس میں ہوں یا کہیں گھر پہ ہوں تو وہاں پر آ جائے کوئی خون لینے کے لیے, از اٹ پاسبل یا نہیں, یا کچھ جانا پڑے گا؟ ہے تھوڑا سا کہ آپ ہماری ہوتی ہیں, اور وہ پیڈ سروس ہو کہ یار میں پیسے دوں گا اس چیز کے, آپ آئیں خون بھی لے جائیں میرا, سم تھنگ لائک دیٹ. لاٹ آف پیپل, بہت سارے لوگوں کے لیے کنوینئنٹ نہیں ہوتا. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جاب کر رہے ہیں, گھر پر ہیں, تو وہ چاہتے ہیں خون دینا, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور اس سروس کے پیسے بھی لے لیں اور میرا خون بھی لے کے چلا جائے, سم تھنگ لائک دیٹ. سو ایز وی مینشنڈ کہ ہمارا جو بلڈ بینک ہے دیٹ پرووائڈس تھنگس کمپلیٹلی فری آف کاسٹ. ہمارے پاس کیش کاؤنٹر نہیں ہے. وی کانٹ ورک لائک کہ جو ہے نا اف یو آر پیئنگ تو ہم آپ کو بلڈ دیں گے. دس از دا تھنگ. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, یور پوائنٹ از ویری ویلڈ کہ پیپل آر بزی اور لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کنوینئنس نہیں ہوتی, یا کمیوٹ ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ آ سکیں نہ آ سکیں. تو اس کی ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنے بلڈ کیمپس ڈفرینٹ لوکیشنس پہ ارینج کر رہے ہوتے ہیں ان کولیبریشن ود ادر پیپل, یا پھر ہم خود جو ہے ڈفرینٹ پلیسز پہ جو ہے نا اپنے بلڈ کیمپس جو ہوتے ہیں, بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوتے ہیں والنٹری, وہ ہم ارینج کر رہے ہوتے ہیں, ان وچ اگر وہ آپ کے کسی بھی نیئر بائی لوکیشن میں ہے, یو کین آلویز کم, یو آر موسٹ ویلکم ٹو کم اینڈ ڈونیٹ فار دس بگ کاز. سی اٹس جسٹ این آئیڈیا, کیونکہ بہت سارے, میں نے نوٹس کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو چیزیں سمجھتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں, ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے, فار ایگزامپل جاب کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, گھر پر ہے, تو ہر ایک کے پاس کیمپ بھی جانا کنوینئنٹ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ جاتے ہیں, امیزنگ 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 سلام ہے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ نہیں جاتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی دینی ہوگی. اگر میں ہوتا تو شاید میں اس طرح سے کچھ نہ پلان کرتا کہ یار اس طرح سے کس طرح سے کیا جائے. تو جیسے ابھی نوال نے بتایا کہ ہم کیمپس لگاتے ہیں اور ہم کیمپینس بھی رن کرتے ہیں, تو اب یہ موبائل کیمپ جو ہوتا ہے نا, یہ بہت ساری انڈسٹریز میں بھی ہم لگاتے ہیں. سو کچھ ایگزیکٹیوز جو کہ آ نہیں سکتے بیکاز ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, سو وہ اپنے آفس سے نیچے اتر کے نیچے والے فلور پہ بلڈ ڈونیٹ کر کے, اور یونیورسٹیز میں بھی لگتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی لگتے ہیں, مالز میں بھی لگتے ہیں. سو ہم کوشش کرتے ہیں جہاں بھی پرمیشن مل جائے ہم بلڈ. مال والا آئیڈیا اچھا ہے کہ جہاں فٹ کیا کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے نا لوگوں کا فٹ کیا کہتے ہیں فٹ فال, یو آر گڈ مین, جہاں فٹ فال لوگوں کا زیادہ ہو وہاں لگایا جا سکے. بالکل. اور ہم جمز میں بھی کراچی ایٹ فیسٹ پہ لگا دو, probably a good idea, but نیکسٹ ٹائم. ہاں that's amazing. لیکن یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر مال میں لگا ہوا ہے, میں نے وہاں خون دیا, تو اس کے بعد ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے چکر آنے لگے, سم تھنگ لائک دیٹ. پرابلم نہیں شاید نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جیسے ابھی نوال نے کہا کہ ہم جمز میں بھی لگاتے ہیں. سو جم میں جو بندہ آ رہا ہے, ہی از کمنگ ٹو ویگرس ایکسرسائز کے لیے آ رہا ہے, وہ وہاں پہ وہ بلڈ ڈونیٹ کر کے ایکسرسائز کرتا ہے, یا ایکسرسائز کر کے بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے, اور پھر اگلے دن دوبارہ آتا ہے. سو مطلب جب اس کو بھی پرابلم نہیں ہو رہی. اور جم میں بھی بلڈ کیمپس جو ہمارے ہوتے ہیں, دے آر کوائٹ بینیفیشیل, کافی ساری کلیکشن ہوتی ہے ہمارے. مطلب یہ بالکل بیکار بات ہے اور یہ بہت ہی برا میتھ ہے جو ایگزیکٹلی ٹوٹنا چاہیے. It has to be busted. You are right, absolutely right. ٹھیک ہے, یہ تو بڑا زبردست ہو گیا. اور اب بتاؤ کہ ابھی PWA کیا کر رہا ہے؟ ابھی کرنٹلی تو 2 سروس پرووائڈ کر رہا ہے PWA. سو فرسٹ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز. سیکنڈ ہمارے پاس تھیلیسیمیا سروس ہے. تھیلیسیمیا سروس میں ہمارے پاس 220 پیشنٹس ہیں جن کو ہم فری آف کاسٹ مینجمنٹ فراہم کر رہے ہیں ان کے تھیلیسیمیا کی. Must be kids. Must be kids, exactly. They are kids. So اب ان کو جو ہم مینجمنٹ فراہم کر رہے ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں, جو کہ بلڈ ٹرانسفیوژنس, ان کی ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژنس, ان کی آئرن انسولیشن تھراپیز, ان کی سپورٹنگ میڈیکیشن ساتھ میں دی جاتی ہیں, اور ان کے ریگولر لیب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں.
तो ये सारी चीज़ें हम लोग सब फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करते हैं उनको. Yeah, and that too is under the supervision of our consultant hematologist who looks after them completely on regular basis. और doctors भी होते हैं, nurses भी होते हैं who are there on the spot in both our जो हमारा thalassemia day care center है जहाँ पे basically they are receiving the transfusion on daily basis. तो वो completely उस निगरानी में होते हैं कि उनके ऊपर जो है properly supervise किया जाता है कि to ensure कि blood transfusions properly हो रही हैं, उनके lab tests टाइम पे हो रहे हैं बिकॉज और आयरन कीलेशन थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ. तो ये है और मतलब यही होता है कि हम ये सारी सर्विसेज जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन सब पेशेंट्स को. और ये पेशेंट्स ऐसे हैं हमारे पास कि काफ़ी सालों से रजिस्टर्ड हैं एंड इट हैज़ बीन ईयर्स दैट दे हैव बीन रिसीविंग ट्रीटमेंट्स फ्रॉम फ्रॉम पेशेंट्स. बहुत बड़ा मसला है थैलेसीमिया बेसिकली पूरे मुल्क का. It definitely is. और इस बारे में बात करना, लोगों को बताना, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत सारे लेवल्स पे इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालें तो सालाना बेसिस पे लाइक ईयरली बेसिस पे आपके पास अराउंड देर आर लाइक 10 million people who are born with thalassemia minor and there are around 5,000 children born every year in Pakistan. I'm just talking about Pakistan. 5,000 children are born every year with thalassemia major. मतलब प्रॉब्लम कितना बड़ा है कि 5,000 बच्चों को ये बीमारी थैलेसीमिया हर साल होता है. थैलेसीमिया होता है कि आपका खून नहीं बन पाता. है जेनेटिक डिसऑर्डर है. जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बेसिकली पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही होती है. सो इट्स लाइक इट रन्स थ्रू जीन्स सिंस इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर. तो इसीलिए जो है इसके बारे में बात करना, इस इशू को हाईलाइट करना काफ़ी सारे लेवल्स पे मैंने जैसे मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है. और आपको अगर पता हो कि थैलेसीमिया को चूज़ करना और उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है उसका मेन मकसद जो हमारा है ना वो यही है कि थैलेसीमिया इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़. मतलब ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको एक मरतबा हो गई, आपने ट्रीटमेंट ले लिया और आप ठीक हो जाएंगे. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेशन. आपको कंटिन्यूसली ब्लड लग रहा है, आप थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स, आपको पता है कितना दर्दनाक प्रोसेस है. लाइक यू आर कमिंग एवरी वीक और एवरी 2 weeks. मैंने देखा बच्चों को, मैं तो हैरान था जिस तरह से बेचारे वो बैठे हुए होते हैं. दे वर क्वाइट चिल अबाउट दैट एज वेल क्योंकि एक आप तो होता है ना कि फिर तो रोज़ का हो गया, आदत हो गई, अब तो आदत हो गई. लेकिन ये बहुत तकलीफ दे हमारे लायक क्योंकि हम नहीं समझ सकते उनका दर्द क्या है, वो किस दर्द से किस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं. उनको जब देखता हूँ तो उनका कलर भी जो है ना काफ़ी चेंज हो जाता है, स्किन कलर. एंड इट्स सैड, इट्स रियली स्कैरी टू मी एट लीस्ट. सो या और इसके अलावा ये भी होता है कि ज़ाहिर है जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे हैं, एज रोहान मेंशन्ड एज वेल, हमारी सर्विसेज में हम आयरन कीलेशन प्रोवाइड करते हैं. तो आयरन कीलेशन इज़ बेसिकली जब हम ब्लड इतना ज़्यादा दे रहे होते हैं तो आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है तो आयरन लेवल बढ़ जाता है उनके अंदर. तो उसको ज़ाहिर है फिर ये होता है कि जब वो बढ़ जाता है इट गेट्स डिपॉजिटेड इन योर हार्ट, इन योर ब्रेन, लिवर एंड स्प्लीन. और आप यकीन नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव स्प्लीनोमेगली. मतलब उनका जो स्प्लीन, उनकी तिल्ली होती है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है एंड इट्स टू अ लेवल के it's operated, it's removed. तो इट्स नॉट जस्ट कि वो सिर्फ ब्लड डिसऑर्डर रहता है, विद प्रोग्रेशन एंड एवरीथिंग वो जो है ना आपके सारे सिस्टम्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है. तो इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो यही हैं, ट्रांसफ्यूजन है, आयरन कीलेशन थेरेपी है, या हाइड्रोक्सी यूरिया हम देते हैं आजकल जो कि ओनली FDA अप्रूव्ड ड्रग है फॉर बेसिकली थैलेसीमिया पेशेंट्स. और इसका ट्रीटमेंट आपको अगर पता हो तो लाइक इसका अल्टीमेट हल हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट. यस, बट यू नो कि हम जिस तबके से, जिस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी आपके पास मिडिल क्लास पीपल आर अलॉट. ठीक है. और BMT इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इट्स सो एक्सपेंसिव कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड. तो मोस्टली इट क्रॉसेस करोड़्स, लाइक करोड़ों रुपए का. यस, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. पाकिस्तान में होता है? Yes, it happens. लेकिन बहुत महंगा है, नॉन अफोर्डेबल. और उसके बाद ये मसला हल हो जाता है? This is the proven thing कि मतलब in most cases bone marrow transplant has proven to be very helpful in eradicating thalassemia in patients. लेकिन बहुत ज़्यादा trials हमारे पास पाकिस्तान में इसके मौजूद नहीं हैं क्योंकि वही बात है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है. तो मोस्टली जो प्रोसीजर्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हो रहे थे वो हमारे पास अब्रॉड हो रहे होते हैं. तो दैट क्रिएट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज वेल इन पाकिस्तान, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ मैनेजिंग पेशेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ
जो भी मैनेजमेंट प्लान है, एंड देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कि लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो. वो इकबाल साहब आए थे काशिफ थैलेसीमिया से, बड़ी तकलीफ दह स्टोरी है उनकी ना. तो उन्होंने ये कहा कि थैलेसीमिया को कंट्रोल करने का सबसे ज़रूरी तरीका ये है कि हम टेस्ट करवाएं शादी से पहले. Exactly. सबसे ज़्यादा मतलब रूट कॉज तो यही है ना, पहले तो जड़ को पकड़ें फिर आगे. उन्होंने कहा 1 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान में इस वक्त. मैं हैरान हो गया था सुनकर. सही कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली. उन बच्चों को हर महीने 2 मरतबा खून चाहिए. Bloody hell, really sad. यही तरीका है, मतलब इसको रेडिकेट करने का हमारे पास यही हल है कि प्री मैरिटल स्क्रीनिंग कराई जाए. प्री मैरिटल स्क्रीनिंग में ये होता है कि शादी से पहले, इट्स ऑल्सो एक बिल पास भी हुआ है पाकिस्तान में कि शादी से पहले आपको दोनों पार्टनर्स ऑफ द कपल आपको थैलेसीमिया का टेस्ट कराना होगा, स्क्रीनिंग करानी होगी, जो कि No one cares about the bills in Pakistan, by the way. या एग्जैक्टली. बट Sadly. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं तो समझता हूँ कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंशाअल्लाह जो सुन रहे हैं, Beautiful जो point. देख रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी तो होगी है, ज़रूरी है, उनके लिए जिम्मेदारी है कि वो अपनी भी स्क्रीनिंग कराएं शादी से पहले. क्योंकि देखें बिल्स का तो I think आपके बिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी हाँ, बात है. exactly. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितना हम बोलेंगे ना उतना बेहतर है. आप बिल के लिए केयर ना करें कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद ना करने की सूरत में और 2 थैलेसीमिया माइनर पेशेंट जो हैं वो शादी कर लें, और ऑफ स्प्रिंग उनकी प्रोजेनी जो है उसमें एक हाई प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी हाई Very प्रोबेबिलिटी high. कि उनके बच्चे जो हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो. मेजर. उसके Yes. बाद जब वो पेशेंट्स मेजर आ जाते हैं ना, थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स प्रोजेनी में, फिर उसके बाद लाइफ बहुत हार्ड जाती है. तो 1500 का एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट है जो कि करा लें, इससे आपकी लाइफ में आगे आने वाले इतने खर्चे और इतनी प्रॉब्लम, इतना मेंटल टॉर्चर आपका कम हो जाएगा. एग्जैक्टली. क्योंकि आप सिर्फ एक आने वाली जो आपकी प्रोजेनी है, जो आपका बच्चा है, आप सिर्फ उसकी लाइफ को एट रिस्क नहीं रख रहे होते हैं, बल्कि आप अपने लिए भी, आपके लिए भी बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ दे अमल होता है वो पूरा, टू सी योर किड गो थ्रू यू नो ऑल ऑफ दीस प्रोसेसेस. That grief. Unreal, That's just unreal. आप लोग heartbreaking. देखते होगे ना, तो आप ज़्यादा इसको फील कर सकते हो क्योंकि आप लोग तो रोज़ इस मरहले से गुजर रहे होते हैं. बिल्कुल. और ये बड़ा तकलीफ दह मरहला है मेरी नज़र में. मैं खैर ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़ा, मेरे दिल में बड़ा दर्द है ऐसे पेरेंट्स के लिए भी और ऐसे बच्चों के लिए भी. अल्लाह खैर करे और अल्लाह ताला हम लोगों को इस चीज़ का ना काफ़ी ज़्यादा तौफीक दे. और हमारी तो कोशिश है अवेयरनेस फैलाने की. यही वजह है कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यही वजह है कि हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं. अल्लाह करे कि लोग हमारी बात सुनें ज़्यादा से ज़्यादा. अच्छा मुझे ये बताओ कि किस यूनिवर्सिटी में हो आप लोग? डाउ मेडिकल कॉलेज में. डाउ मेडिकल कॉलेज जो है कहाँ पर है इस वक्त? ये सदर में है, लाइट हाउस सदर में था, सदर में है और सदर में ही रहेगा. एग्जैक्टली. भाई इसकी स्टोरी तो सुनाओ, कैसा माहौल है, क्या होता है अंदर? मैंने तो सिर्फ नाम सुना है डाउ, उसके अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं अंदर जाके. अनफॉर्चुनेटली किसी ने बुलाया नहीं मुझे आज तक. काफ़ी एक अच्छा माहौल है. आप देखें तो लाइक अच्छे मुझे तो लाइक ये देखने को मिलता है कि चारों तरफ अच्छे लर्नड बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से, गुड फैमिली बैकग्राउंड, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. यार So, ये तो very very dedicated बहुत students, dedicated students होते definitely, हैं. because you are in a profession that demands your passion and your dedication और enthusiasm चाहिए. गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. This is the sole reason people are there. मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा, सो आई कांट रिलेट. नहीं यूजुअली तो यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है कि लाइक हर बच्चे ही पढ़ता है. I can't relate with this word of passion, dedication, all these words. I cannot relate. That's why probably I'm doing this podcast. There's वो तो difference. podcast मैं कर रहा हूँ. ये बहरिया यूनिवर्सिटी का कमाल नहीं है इसमें, ये मेरा अपना कमाल है. ठीक है, ये मेरा, क्योंकि I'm a dropout from बहरिया यूनिवर्सिटी बाय द वे. सो या वो एक अलग स्टोरी किसी दिन सुनाऊंगा. भाई किसी बहरिया के बंदे को भी बिठा कर बहरिया यूनिवर्सिटी जाकर मैं स्टोरी सुनाऊंगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली. बट ये कि हाँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ इस बात से रिलेट नहीं कर सकती, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है यार कि यूनिवर्सिटी के लोग बोलें कि हम डेडिकेटेड हैं, हम पैशनेट हैं अपनी स्टडीज़ के बारे में. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. ये फील्ड एक्चुअली रिक्वायर करती है कि क्योंकि हम डॉक्टर्स बन रहे हैं ना, और हर फील्ड रिक्वायर करती है. मैं रिक्वायर तो करती है. मैं अब फील करता हूँ कि मैंने जो BBA किया है, मेरा दिल करता है मैं दोबारा पढूं. दोबारा करो, सही. इतना मज़ा आएगा मुझे पढ़ने में, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था क्योंकि माहौल ही ऐसा नहीं इट्स था. नेवर टू लेट बाय द वे. मैं पढ़ूंगा दोबारा से, पढ़ूंगा इन सेंस मैंने वहाँ से BBA तो कंप्लीट कर लिया था दूसरी यूनिवर्सिटी से, इंडस यूनिवर्सिटी से. बट मसला ये है कि दोबारा कुछ पढ़ने का दिल कर रहा है यार, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में. I feel like learning is a process throughout your life. So Yeah. it's always never too late to start any new thing. I ऐसे ही believe, है, yes. ऐसे ही है. लेकिन ज़रा डाउ के बारे में और बताएं. और यही होता है कि like since it's a medical college, तो फिर सिर्फ MBBS हो रहा है वहाँ पे?
in Dow Medical College that is located in Sadr, वहाँ पे सिर्फ MBBS है, but the other main जो हमारी बड़ी branch है, जो हमारा बड़ा campus है, the Oja campus actually. मौसमियात वाला. Yes, there are a lot of departments जो कि वहाँ पे Dow International Medical College भी है, Dental College भी है, PDS. there is Pharma D as well. और ओझा वालों का ताल्लुक है PWA से या नहीं है? नहीं, ये आपको जैसे मैंने आपको बताया DMC स्टूडेंट एंड ऑर्गेनाइज, तो मतलब डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, वही रन करेंगे. ओझा वाला के अलावा हमारे बराबर में ही एक और बिल्डिंग है. ओझा वाले क्या करें मुझे बताओ. यही अब हम मेडिकल प्रोफेशन में ना, सो हर जगह पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इवन आप DMC में भी देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सो अब वॉलंटियर वर्क जो है ना, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, बिकॉज हम फील कर सकते हैं वो चीज़, तो हम वो काम भी करते हैं. मैं बेक सेल में जो गया था वो आपके DMC की है, डाउ मेडिकल कॉलेज वालों की. लेकिन ओझा वालों की तरफ से अभी तक कुछ NGO है या नहीं है? या होनी तो चाहिए. Like PWA, there is none of as such ऐसी तो कोई NGO over organization there. नहीं है. You'll probably not find of any such kind throughout Karachi, I believe. क्योंकि when we say कि we are largest throughout student run- Pakistan. Yes, throughout Throughout Pakistan. Pakistan. Yeah. That's a huge thing by the way. और ये जैसे आप कह रहे थे कि what about the people who are in OJA campus, how they can volunteer or something. Yeah. तो हमारे पास awareness sessions और हमारी different campaigns होती हैं. We have our blood camps even there in OJA. तो it's like they are always welcome to come नहीं, donate. I think मुझे ऐसा लगता है Yeah. अगेन आइडियाज़ तो दिमाग में आ रहे होते हैं ना, क्योंकि देखो एक ही यूनिवर्सिटी है, सो इसकी एक ब्रांच ओझा में भी होनी चाहिए PWA की. ठीक है, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स भी उसको अपने तौर पे रन कर सकें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, एंड देन फिर जितनी ज़्यादा ये चीज़ बड़ी होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा. वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है वो तादाद है बच्चों की, हज़ारों की तादाद में लड़के लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं. और ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, ये इतना बड़ा काम है और इतना ऑर्गेनाइज्ड काम है. Yes. क्योंकि आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना किसी NGO को इतना आसान नहीं होता. लेकिन एक ही पूरे सिस्टम को उठाकर आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, सो ये आसान होता है उसको दोबारा से आप वहाँ पर भी दूसरे तरीके से रन करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि अगर वहाँ पर PWA का एक दूसरा सेक्शन खुल जाए, सो उससे ना PWA का बहुत बड़ा फ़ायदा है. Yeah, you are completely right. देना पड़ेगा आपको idea. लेकिन you'll definitely know this thing कि when we start to have a new setup at some place, you definitely need investments. हाँ, You need the investment to build up the whole thing. ये तो यूनिवर्सिटी का काम है. ये तो यूनिवर्सिटी का काम है. No. अच्छा, यूनिवर्सिटी बिल्कुल ये भी है नहीं. कि It's like university students are volunteers in Patients Welfare Association, but building it up और जितना infrastructure बनता है, we can't say कि that whole is a responsibility of a university. जैसे मैंने 2 मिनट पहले कहा ना यार कि 45 साल पुरानी एक इदारा है आपका. ठीक है, आप जो है इसमें डोनेशंस भी कलेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो उसमें फिर स्टाफ की भी सैलरी निकल रही होती है. Exactly. सो यूनिवर्सिटी अगर ये देख रही है कि बच्चे इतना सारा काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम थोड़े से पैसे निकाल के या पैसे लगा के हम वहाँ से भी तो इतने सारे पैसे, जो ओझा की कोई फीस है वो किसके पास जा रही है फीस? यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स जो हैं वो प्राइवेट इदारा तो नहीं है, गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट है, क्या है वो? That is semi-private. तो किसी के पास तो जा रहे हैं बहुत सारे पैसे. सो कोई तो पैसे लगा सकता है, कोई तो है. I feel like it again comes to the fact कि donations and zakat and having all that money to basically start, right? तो जब हम कहते हैं ना कि we need to cater with our budget. अगर मैं आपको अपना budget बताऊँ, yearly basis पे our annual budget is 15 crore. माशाल्लाह. Yes, it's like 150 million for a year, which is a huge amount to be generated just in 12 months, and that too by students only. Exactly. So I feel like to cater with that budget and then to move on to building a new thing from scratch, तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है. एंड डेफिनेटली ये भी जो अमाउंट आ रही है, इट ऑल्सो इज़ कमिंग फ्रॉम द पीपल. देखिए, अब डॉक्टर अब्दुल बारी ने सोचा था, तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी. ठीक है, सो आपके अंदर से भी कुछ नया डॉक्टर अब्दुल बारी टाइप्स चाहिए जो कि थोड़ा उसको और आगे बढ़ा सकें. एक ही जगह पर बैठेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म में कर लेंगे, 15 करोड़ से 30 करोड़ हो जाएगा, 30 अरब नहीं हो पाएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. स्केलेबल चीज़, क्योंकि इट्स अमेजिंग, द कॉन्सेप्ट इज़ अमेजिंग, द पैशन यू गाइज हैव इज़ इनक्रेडिबल. ठीक है, तो इट इज़ ब्यूटिफुल. तो क्योंकि आपने जब अपनी जिम्मेदारी रखी हुई है ये,
تو میں چاہتا ہوں کہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس ذمہ داری کو سمجھیں, بالکل بیکاز اٹس امیزنگ. کیونکہ دیکھو آپ تو یہ ذمہ داری سمجھ کر یہ کام کر رہی ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کا آپ کی آنے والی زندگی میں جو افیکٹ پڑنے والا ہے نا, آپ کی سوچ ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتی اتنا زیادہ وہ ہیلپ کرے گی. یہ ایمپتھی والی چیز اور یہ کام کرنے والی چیز اتنی زیادہ آپ کی ہیلپ کرے گی آنے والے وقت میں کہ زبردست. سو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیٹس گڈ. ابھی آنے والے وقت میں کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ ڈیفینیٹلی وٹ وی پلان ان دا کمنگ اور نیئر فیوچر ہمارا یہی بلکہ ہے. سوری, آنے والے وقت میں بات کرنے سے پہلے میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو بلڈ بینک ہے آپ کا, کیونکہ صرف اور صرف تھیلیسیمیا کے لیے نہیں ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی. کتنے ٹائم سے آپ لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں PWA سے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ میں Since جب first فرسٹ year. ایئر میں آیا تھا تب سے کنیکٹیڈ ہوں, اور ابھی میں تھرڈ ایئر میں آ گیا ہوں. مطلب یہ کہ we are continuously there واہ بھائی, since 4 years and he is since 3 years. 3 years. بہت کچھ دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ. Yes, definitely. تو کوئی اگر کہانی ہے, کوئی اسٹوری ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں اس کی ضرورت کے حوالے سے, امپورٹنس کے حوالے سے, بلڈ ڈونیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے PWA, سو پلیز مجھے بتائیں. اوکے, سو وی کین اسٹارٹ وتھ کہ مطلب ہاؤ دس بیسیکلی والنٹری بلڈ ڈونیشن کا کانسیپٹ آیا کہاں سے تھا. یا تو والنٹری بلڈ ڈونیشن کا کانسیپٹ بیسیکلی کیم فرام کہ جو ہمارا پہلے جو لائک ہمارا ڈرگ بینک تھا, اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ ٹو ماڈیفائی تھنگس, کیونکہ ہمیں لگا کہ بلڈ کی نیڈ زیادہ ہے اور والنٹری بلڈ ڈونیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ جو کانسیپٹ اوریجنیٹ ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن کا کانسیپٹ پاکستان میں بالکل بھی نہیں تھا, پہلے کوئی اویئرنیس نہیں تھی. تو دیر یوز ٹو بی پیپل آن دا اسٹریٹ آف بوری بازار ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے, ان سے بلڈ لیا جاتا تھا جس کے بدلے میں دے ور گیون دا منی اینڈ ایوری تھنگ. تو لیکن یہ سلسلہ کافی وقت تک چلتا رہا, لیکن اس کے بعد there was an incident ہوتا بھوری بازار میں. تو اس میں پھر یہی ہوا کہ بہت زیادہ انجریز ہوئی جس کی وجہ سے بلڈ کی بہت زیادہ اشد ضرورت پڑی. It was a blast. اور جو بلڈ دیتے تھے نا وہ ڈرگ ایڈکٹس, تو وہ ایکسچینج آف منی دیتے تھے, مطلب ان کو پیسے ملتے تھے اس کے. تو جب ان کو پتہ چلا نا کہ ایسا ہوا, اشد نیڈ پڑ گئی, بہت زیادہ ارجنٹ نیڈ ہے, تو دے ٹک دی ایڈوانٹیج آف دا سچویشن, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے پرائسز اسپائک کر دیں گے. انہوں نے اپنے پرائس اسپائک کیے, بٹ پیشنٹس کوڈ ناٹ افورڈ دیٹ. جب پیشنٹس افورڈ نہیں کیا تو انہوں نے وہ اسٹرائک پہ چلے گئے, اینڈ دے سیڈ کہ ہم آپ بلڈ نہیں دیں گے, جس کی وجہ سے بہت ساری فیٹیلٹیز بھی ہوئیں اسی میں. تو یہ دیکھتے ہوئے PWA کے والنٹیئرز نے یہ سوچا کہ یار ہمیں یہاں پر ایک بلڈ بینک کرنا چاہیے, ایک بلڈ بینک لگانا پڑے گا جو کہ والنٹری بلڈ ڈونیشنز کلیکٹ کرے گا. والنٹری بلڈ ڈونیشنز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بندہ آتا ہے, بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے جسٹ فار دا گڈ ول, جسٹ فار دا کاز, جسٹ فار ایز اے رسپانسبل سٹیزن وہ آ کے بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے. سو یہ والا کانسیپٹ جو تھا PWA لے کے آیا, اور اس والے کانسیپٹ کی وجہ سے الحمد للہ 1982 میں ڈاکٹر عبدالباری نے پروجیکٹ ہیڈ کیا. بہت اعلیٰ پروجیکٹ کی انہوں نے لیڈ کیا پروجیکٹ کو, اور وہ اس پروجیکٹ کو لے کے چلے. انہوں نے اس پروجیکٹ کو صحیح سے ایگزیکیوٹ کیا, اور الحمد للہ اس کی وجہ سے آج تک ہمارے بلڈ بینک رن کر رہا ہے, جو کہ اتنے اماؤنٹ میں, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, اتنے اماؤنٹ میں بلڈ پروڈکٹس اور اتنے اچھے پروسیجر سے فری آف کاسٹ اپنے پیشنٹس کو فراہم کر رہا ہے. سو یہ سارا اسٹارٹ وہیں سے ہوا تھا. ایک ایمپیتھی, ایک ایسی بات سوچی تھی, ایک ایسا آئیڈیا آیا تھا جس کو انہوں نے اپلائی کیا, جس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا, تو جس کی وجہ سے آج تک فائدہ ہو رہا ہے. اینڈ آئیڈ آلسو لائک ٹو ایڈ ون تھنگ کہ بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ اباؤٹ این ایئر اگو ہم کہہ سکتے ہیں. دیر از اے فرینڈ دیٹ آئی ہیو, ان کی والدہ کا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اینڈ سنس شی واز او نیگیٹو, تو او نیگیٹو بلڈ بہت اسکارس ہے, بہت کم لوگوں کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہوتا ہے. تو ان کو تقریباً جو ہے 6 بلڈ بیگس کی نیڈ تھی فار او نیگیٹو, اینڈ آئی ریسیوڈ اے کال فرام ہر اراؤنڈ 2 AM at night. اور مطلب almost 3 liters. Yes, almost. That's a lot. Yes, that's a lot. اور ان کا یہی تھا کہ ان کو 6 بلڈ بیگس چاہیے, اینڈ اٹ واز ویری ارجنٹ. یو شوڈ نو کہ کتنا بلڈ لاس ہوتا ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں, اینڈ شی واز کمپلیٹلی ڈیوسٹیٹڈ. So then she called me and she was like, we need 6 blood bags, or they have been only able to arrange 2 O negative blood bags throughout Karachi. Kisi bhi blood bank mein they didn't have O negative available. And at 2 AM at night, that was the time I called at the Blood Bank and Patients Welfare Association, and I just told them ke no matter whatever the amount of O negative blood bags you have, like just lock
4 blood bags for O negative because a friend is in dire need of these 4 blood bags کیونکہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ اینڈ ایوری تھنگ. اور میرے خیال سے تقریباً اگلے آدھے گھنٹے میں ہی شی واز ایبل ٹو گو اینڈ گیٹ آل دوز 4 blood bags کراس میچ کر کے ڈیفینیٹلی. اور پھر وہ ان کو لگے اینڈ یو وونٹ بلیو دا گریٹیٹیوڈ پیپل ہیو آفٹر any of their dear one's life is saved because of بہت anything. ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے اس طرح کا, بہت زیادہ, مطلب اٹس سو بیوٹیفل. الحمد للہ الحمد للہ, اٹس امیزنگ. اور یہی وجہ ہے کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن از ویری امپورٹنٹ. یہ کہانی سنانے کا مقصد, یہ کہانی سننے کا مقصد, اور میں چاہتا ہوں اس طرح کی اور کہانیاں ہیں تاکہ میں جب سن رہا ہوں ایز اے لسنر مجھ میں ایمپتھی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں کہانی سن رہا ہوں. اس کہانی سے میں بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ یار یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرے گھر میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ضرورت کسی کو بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ ہمارا پورا ایک چین ری ایکشن ہے, یہ پورا کا پورا ایک طرح سے نا ایک ایکو سسٹم ہے اور اس کا ہم پارٹ ہیں. اور اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر 2 مہینے کے اندر اپنا خون دیں. اور میں کوشش کروں گا پوری, میں نے کاشف تھیلیسیمیا والوں سے تو وعدہ کر لیا ہے اور میں وہاں جاؤں گا, میں لازمی خون دوں گا. نیکسٹ ٹائم کبھی بیک سیل ہوگی یا اس طرح کچھ ہوگا تو میں اس میں لازمی آؤں گا, اپنا کوئی دوں گا. اور آپ بھی کچھ بتا رہے تھے. ہاں, میں تو سب سے پہلے تو یہ ایک چیز الیبوریٹ کروں گا اباؤٹ والنٹری بلڈ ڈونیشن پاکستان. تو جیسے آپ ابھی بات ہوئی نا کہ, اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑھانی چاہیے ہمیں. سو اسٹیٹسٹکس کچھ ایسے ہیں کہ جو پاکستان میں نیڈ ہوتی ہے نا روزانہ بلڈ کی, اس کی ہاف بھی ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی صحیح سے. تو جتنی نیڈ ہے نا وہ بھی اویلیبل نہیں ہے, وہ پوری کیا اس کی ہاف ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں 8000 بلڈ بیگس کی نیڈ ہوتی ہے روزانہ. تو دیٹ میکس اے لاٹ پر ایئر. 8000 blood bags is simply 8000 people. 8000 people exactly. Only 8000 people. اس طرح سے only 8000 people. جی, صرف اور صرف 8000 لوگ. اگر ایک کانسرٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی آرام سے 20000 بندہ آ جاتا ہے. کراچی ایٹ فیسٹیول کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 30-40 بندہ آ جاتا ہے. پھر کوئی ہمارا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اس میں 50,000 بندہ 40,000 بندہ آ جاتا ہے. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی 8000 پیپل پر ڈے. پورے پاکستان, پورے پاکستان میں, پورے پاکستان. یار یہ تو بہت کم ہے. 22 کروڑ کی آبادی میں 22 کروڑ کی آبادی 8000 بندے پر ڈے از آئی فیل لائک نتھنگ. لائک وہ بھی نہیں, 8000 نیڈ ہوتی ہے بلڈ کی, 8000 بلڈ بیگس کی نیڈ ہوتی ہے. ہاں, تو اب اس کا مطلب 8000 لوگ کی ضرورت ہے جی, روزانہ کی بنیاد پہ. جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے صرف 10% لوگ جو ہے نا وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اس 10% میں سے بھی 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے فیملی یا فرینڈس کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں. اور باقی آخری جو 10% بچتے ہیں نا, دیٹ میکس دا 1% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا 1%, یہ والنٹری بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ یار ایز اے گڈ ول جسچر. سو جسٹ 1%, آلدو ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ایلیجیبل ہے بلڈ دینے کے لیے, 79% آف آر ٹوٹل پاپولیشن از انڈر 29 ایئرز اولڈ. تو 29 سال سے 18 to 25 از دی ایج جب آپ بلڈ ڈونیشن کے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں. کیا کریں یار, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اٹ از اے ہیوج ایشو اینڈ اٹ از ویری ایزی ٹو سالو. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از, اتنا آسان ہے اس کو حل کرنا. کاش میرے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے. میں تو ایسا, یہ تو بل کی جو بات آپ کر رہے ہیں, بل پہ بل, اتنے بل پاس ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تو پولیٹیشینز آ رہے ہوتے ہیں نا, تو ماشاء اللہ سے سب نے اتنے بل پاس کروائے ہوتے ہیں کہ بل 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 بل, لیکن زیرو امپلیمنٹیشن. زیرو بھی آئی تھنک مائنس میں زیادہ بولیں گے تو بہتر رہے گا. بٹ یہ کام تو اسٹیٹ کا ہے. آئی فیل لائک کہ ہمارے معاشرے میں اویئرنیس کی کافی کمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اویئرنیس کی کافی کمی ہے, کیونکہ اگر آپ لوگوں سے تھیلیسیمیا پوچھیں نا, لوگوں کو نہیں پتہ تھیلیسیمیا کا. آپ لوگوں سے والنٹری بلڈ ڈونیشن کے بارے میں پوچھیں, پیپل آر ریئلی ناٹ اویئر اباؤٹ دا فیکٹ کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن بیسیکلی ہے کیا, واٹس دی اوریجن آف اٹ, یا واٹس دی نیڈ آف اٹ. اینڈ پیپل تھنک کہ اٹس اونلی ان آرڈر ٹو سرو ادرز یا دوسروں کی جان بچانے کے لیے. بٹ وٹ دے ڈونٹ ریئلائز از کہ وہ ان کی اپنی ہیلتھ کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہے. It's actually improving and replenishing. It's a win-win situation. Yes, simple it's a win-win situation. Or you are earning a lot of good deeds and a lot of prayers by the people who are receiving. Exactly. اور رمضان میں بلڈ ڈونیٹ کرنا, رمضان میں بلڈ ڈونیٹ کرنا اتنی اچھی بات ہے. رمضان میں بلڈ ڈونیشن کافی کم ہو جاتی ہے بیکاز لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارا روزہ افطار کے بعد بلڈ ڈونیٹ کیسے کریں, کمزوری جائے گی, روزہ نہیں رکھا جائے گا. لیکن کمزوری تو فرسٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں رمضان میں, اور اس کا اجر کتنا ہوتا ہے. آپ نے ایک بلڈ ڈونیٹ کے نارمل ڈیز میں آپ کو جتنا ثواب ملتا ہے مل گیا, رمضان میں آپ کریں گے آپ کو کتنا بڑھ جائے گا. ہاں نا,
یہ تو میں اس نظریے سے بھی سوچ رہا ہوں. اب ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے سوچے ہیں تو کتنی خوبصورت چیز ہے کہ صدقہ جاریہ ہے, میرا خون کسی اور کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. بالکل زبردست. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم بحیثیت ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک جان بچائیں تو اٹس لائک سیونگ ہول ہیومینٹی. یو ایون اف یو آر ناٹ اے ڈاکٹر, اف یو آر ڈونیٹنگ جسٹ 1 pint آف بلڈ دیٹ سیونگ 3 lives, مطلب آپ کا وہ 500 ml کا خون 3 زندگیاں بچا رہے ہیں. یو آر سیونگ دا ہیومینٹی ایز ویل. 3 times, 3 دفعہ یو آر سیونگ دا ہیومینٹی 3 times, اینڈ دیٹس اے ہول لاٹ آف اس پوڈ کاسٹ کا بیسک مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ بلڈ, یہ جو والنٹری بلڈ سروس کی آپ نے بات کی, اٹس ویری امپورٹنٹ, اس کی اویئرنیس کو جو ہے نا بڑھایا جائے. اور مجھے تو میں تو اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں, سارا خون نکالنا پڑے گا اپنا مجھے. بٹ خیر مذاق کر رہا تھا میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کیا جائے, اور میں بھی کروں گا ان شاء اللہ. آئی پلیج, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں پلیز پلیز پلیز, چاہے PWA ہو, چاہے کاشف تھیلیسیمیا ہو, یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ادارہ ہو, کیونکہ پاکستان میں تو پورے پاکستان میں تو PWA ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن ہمیں تو ماشاء اللہ سے ہر جگہ سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کا یہ بلڈ بینک والا پورا سسٹم ہے, آپ ان کو کال کریں, ٹائم نکالیں اور بلڈ ڈونیٹ کریں, بیکاز یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, یہ بہت ضروری ہے. زبردست یار, بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. آئی ہوپ آپ کو بھی لگاؤ. آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے آپ کریں. یس, we'd again really like to address people, جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, پلیز, کہ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں جیسے ہم نے بات کی والنٹری بلڈ ڈونیشن میں, اٹس ویری امپورٹنٹ. سو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سنس وی آر یوتھ ایز ویل, اور پاکستان کا میجورٹی حصہ از بیسیکلی یوتھ, تو جتنا یوتھ آگے آئے گا, جتنا ڈونیٹ کرے گا, ویدر اٹس ان دا فارم آف بلڈ اور اینی تھنگ ایلس, اگر خون کا عطیہ دیتا ہے کوئی بندہ, تو وی فیل لائک دے آر سرونگ ایوری ون. ٹھیک ہے, تو youth is basically our future. And Patients Welfare Association does create awareness regarding voluntary blood donation in different schools, universities, coaching centers, hospitals, corporate sector mein har jagah we go and create awareness about voluntary blood donation, thalassemia and everything. تو بس یہی ضرورت ہے کہ جن تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ اپنے آگے اور پہنچائیں. جن لوگوں تک ایگزیکٹلی جن لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ اس چیز کو آگے بھی اسپریڈ کریں. ہمارا پوڈ کاسٹ جنات بھی دیکھتے ہیں, کنفرم ہے الحمد للہ. ہاں, ویوز آتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے, ڈارک ویب پہ ان کے ویوز میں نے چیک کیے تھے 2 million ویوز پر ڈے. مذاق کر رہا ہے آگے. سو یا ڈیفینیٹلی جسٹ کم فارورڈ اینڈ ڈونیٹ بلڈ, because you're not just saving one life with your 1 pint of blood, you're actually saving 3 of them. اور صرف بلڈ ہی نہیں, ڈونیٹ اگر آپ 1 روپیہ, 10 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, 1 لاکھ روپے کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں 1 لاکھ روپے. لازمی 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 PWA کو آپ ڈونیٹ کریں, بیکاز یہ ضروری ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے, آخری عشرہ چل رہا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلی فرصت میں آپ بلڈ ڈونیٹ کریں اور کچھ پیسے بھی اپنی جیب سے نکالیے اور ڈونیٹ کریں, کیونکہ ضروری ہے یار. ایگزیکٹلی, ہم ٹوٹل رن ہی ڈونیشن اور زکوٰۃ پہ کرتے ہیں. ہمارا جو ٹوٹل بجٹ ہے سارا ہم جو کلیکٹ جو کرتے ہیں ڈونیشن اور زکوٰۃ سے کرتے ہیں. اور ہماری زکوٰۃ کیمپین جو ہے رمضان میں رن کرتی ہے, جس میں ہم اپنے کافی بڑا اماؤنٹ اپنے بجٹ کا اس میں سے کور کر لیتے ہیں. سو وہ جو پورا بجٹ کا اماؤنٹ ہے وہ آپ لوگوں کی ہی مدد کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ لوگ ہی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگ ہی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سو جب تک لوگ ڈونیٹ نہیں کریں گے تو ہمارا ادارہ چلنا بھی مشکل ہے. پچھلے 44 ایئر سے جو ادارہ چل رہا ہے, اس کے ریزن یہی ہے کہ لوگوں نے ہماری مدد کرتے آئے ہیں, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی مدد کرتے رہیں گے, مزید اس کو بڑھنے میں مدد دیں گے تاکہ ہم اور زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں اور اس مسئلے کو جلد از جلد eradicate کر سکیں. eradicate is a good word, because our whole aim is to eradicate thalassemia from Pakistan. Inshallah, completely eradicate Inshallah. Taki there is no suffering. Yes, we are, because we really want ke there must be no suffering na, if it can be avoided completely. It's completely avoidable agar aap cousin marriages avoid kar lein, testing karwa lein, to this disease can be eradicated from the roots completely. within few years inshallah. اور میں یہی کہنا چاہوں گی ٹو آل دا ویورس جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ لائک وی سیڈ مینشنڈ اباؤٹ بلڈ ڈونیشن, زکوٰۃ, باقی ڈونیشنز آپ کسی بھی فارم میں ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, دیٹ ڈیفینیٹلی میکس اے ڈفرینس, اینڈ وی فیل لائک کہ وی فیل اٹ, اینڈ دیٹ از دا ہول پوائنٹ آف سرونگ پیپل. اور ہمارے پاس کافی ذریعے ہیں تھرو وچ یو کین ڈونیٹ. آپ بلڈ ڈونیشن ہمارے سینٹر پہ آ کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آپ اگر زکوٰۃ یا عطیات دینا چاہتے ہیں, یو کین کانٹیکٹ
directly to our office. You can donate it through our bank accounts. You can donate it through the یہ جو online نمبر لکھا banking. ہوا ہے یہاں پر اسکرین پر اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. And obviously for further information and getting to know about PWA, آپ لوگ یقیناً ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں which is www.pwa-chk.org.pk and the bank details Daniel bhai will be sharing it. ہاں وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. And you can definitely donate any amount that you want and contact us through that. زبردست. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے گفتگو کر کے. آپ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا. جزاک اللہ بہت بہت. اور کیا بات ہے یار, شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.